موت کدھر چلی گئی؟ کیا موت کو انگلینڈ آ کر موت ہار گئی؟ موت نے حوصلے ہار دیے؟ یا تو ایمبولینس سڑکوں پہ روزانہ ٹانٹاں کر رہی ہے اور موت کا سائرن بجا رہی ہے، الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا، جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا۔ ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ، ارے دیوانے وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، لوہے کی چھتیں تان دو، اور کلاشن کوفوں کے پہرے دار کھڑے کر دو کہ مجھے موت نہیں آئے۔ موت آئے گی، سب کے سامنے تمہیں اللہ اٹھائے گا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ تم تو کہتے تھے انگلینڈ جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے، میں نے تیرا کام بگاڑ دیا، موت کو تیرے سر پہ مسلط کر دیا۔ اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو انہیں بچا کے میں لے جا رہا ہوں، تو بچا کے دکھا۔ اس ساری لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری کائنات لا ہے اور اللہ صرف اللہ ہے، سب پہ لا ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ بنایا اللہ نے، مٹایا اللہ نے، دیا اللہ نے، لیا اللہ نے، اٹھایا اللہ نے، گرایا اللہ نے، بنایا اللہ نے، جلایا اللہ نے، بچایا اللہ نے، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، صورت بنائی اللہ نے، روح ڈالی اللہ نے، رنگ بھرے اللہ نے، پھول بنائے اللہ نے، تتلی پہ پرنٹ بنایا اللہ نے، ہواؤں میں خوشبو بھری اللہ نے، بادلوں میں پانی بھرا اللہ نے۔ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تم ٹوٹنگ والے نہیں بھی پڑھو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمتوں والا ہے۔ لہو ملک السماوات، بھائی رہنے دو میں نے مانگا، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ زندگی موت کا مالک ہے اور کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نظر میں آنے والی بددیانتی کو بھی جانتا ہے اور دل میں اٹھنے والے غلط خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جس نے لا کے ساتھ ہر شے کو لا کر دیا، لا کر دیا، لا کر دیا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ ایسے تو میرے اللہ نے کہا لا تخافی، اس کی موت کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا ڈر نہ کر، انا رادوہ الیک، فرعون کی گود میں پالوں گا، تیرے پاس واپس لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں اسے نبی بنا کے دکھا دوں گا۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ناشتے کر رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، فرعون کے دربار میں ناشتے ہو رہے ہیں، باہر بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ادھر فرعون کے دربار میں مرغے کھائے جا رہے ہیں، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں کہ موسیٰ کے لیے کھانے تیار کرو، پانی تیار کرو، چائے تیار کرو، شربت تیار کرو، کیا کیا تیار کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان سیکھو، تبلیغ کا پیغام ہے ایمان سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو کہ دل بولنے لگے کہ یا اللہ تجھ سے ہوتا ہے، تیرے ارادے سے ہوتا ہے، تیری چاہت سے ہوتا ہے اور تیرے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سارا قرآن اسی کے گرد اللہ نے گھمایا ہے، سارا قرآن اسی کے گرد اللہ تعالیٰ نے گھمایا ہے۔
حضرت مریم پاک بندی ہیں، کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے تو کون ہے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، میں مرد نہیں، مرد کی شکل سے ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ توبہ توبہ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں تو بری عورت نہیں کہ برا کام کروں اور حمل ٹھہر جائے، اور شادی نہیں ہوئی کہ شادی ہوئی اور حمل ٹھہر جائے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، کہ مریم یہ یوں ہو جائے گا کہ تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ کرنا ہے۔ وہ حیران پریشان کیسے ہوگا؟ جبریل آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی، کہ ڈرو نہیں، ادھر آئے اور یہاں انگلی رکھی، یہاں آستین پر انگلی رکھی اور یہ آستین کو کھولا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک کا راستہ، وہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے، اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی بے روزگاری سے بچنے کے لیے، دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے، آخرت کے مسائل سے بچنے کے لیے، دنیا کی محبت عزت کامیابی کے لیے، آخرت کی محبت عزت کامیابی کے لیے، ایک جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایسے لا طریق، کوئی راستہ نہیں، لا طریق، کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عمل، آپ ہمارا نمونہ ہیں، آپ ہماری مثال ہیں، کلمے کا جز بنا دیا، آپ معراج پہ گئے، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کسی کے لیے مردے زندہ، کسی کے لیے ہوا تابع، کسی کے لیے لوہا تابع، کسی کے لیے کلام، کسی کے لیے خلیل، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اے میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی، بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، او بھائی او میاں تو بیٹھ جا، تجھے کس درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے
بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے. سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی. کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. ابو بکر عمر نظر آ گئے. کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو اب کافی سارے، آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی. پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ. تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی. آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا. پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ. تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا. تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا. حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے. اللہ کا ایھا التمر ایھا النخلۃ، ایک زندہ ہوئی. اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی. جانور بولا نہیں کرتے. گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک. گوہ نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر، وسعدیک میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت. آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان، ہاتھ ہیٹھا لے گئے ہوتے، پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گیا. تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور گوہ کو بھی پتہ ہے کہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا. تو یہ گوہ کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگلا فتویٰ بھی سنو. اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب. ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام، مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام. جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب. لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام. کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب. اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام. ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام. بدو حیران پریشان. آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا. ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالمی نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء. آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ. نبی اس وقت آتا ہے
جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں. میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک. تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں. ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا. ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے. جو بات اللہ کے نبی کی آئی ہے سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا. ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث. دل بدلو دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامے، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نگا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جوڑا، قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تعص الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلا ہوا ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. وطریلتی وحوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر، آدھا گھنٹہ. ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھے ہوں گے، اور ادھر ہم اس سے ہائے ہائے. اور میں جذباتی ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے. ہائے ہائے، تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں.
تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی ہے، تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا، کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا، یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ اسی بنا دو تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مسلح کی طرف، اور دکاندار